کی بات ہے، ہمارے ایک دوست تھے، رات عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے، رات کے تقریباً 12 بجے آنکھ کھلی تو واش روم جانا چاہ رہے ہیں، اٹھے تو نیچے گر گئے۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا، پتہ چلا کہ جی ان کے پورے سائیڈ پر فالج ہو گیا ہے اور نہ ٹانگ کام کر رہی ہے نہ بازو کام کر رہا ہے۔ تو ہم ان کو ملنے گئے، وہ اتنے موٹے موٹے آنسو رو رہے تھے، کہنے لگے بس میرے لیے دعا کر دیں کہ میں اتنا صحت مند ہو جاؤں کہ اپنا واش روم آسانی سے خود چلا جاؤں اور استنجا خود کر لوں، مجھے بڑی شرم آتی ہے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ کا یہ کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارا نگیج کسی کو دیکھنا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا ستر چھپانے کے لیے ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اپنی گندگی کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے ہاتھ پاؤں کو سلامت رکھا ہوا ہے۔ ہماری بینائی ٹھیک ہے، ہمارے کان ٹھیک ہیں، ہمارا دماغ ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، ہم اس پر شکر ادا کریں۔ اپنے حالات کو سنوارنے کے لیے چوتھا عمل یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے حالات سنور جائیں، وہ ہر روز بلکہ دن میں کئی بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اے اللہ جیسے آپ نے میری شکل صورت ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں سے زیادہ اچھی بنائی ہے، اللہ چاہتے تو بندر بنا دیتے۔ آپ کو بھی شاید کبھی دیکھنے کا اتفاق ملا ہو کہ بعض انسانوں کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے انسان کو خوف آتا ہے، ایسی خوفناک شکل ہوتی ہے۔ اب کیا اس نے اپنی شکل خود بنائی ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے چہرے کو اچھا بنا دیا ہے تو اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ جیسے آپ نے میری شکل صورت اچھی بنائی ہے، اللہ میری عادتیں بھی اچھی بنا دیجیے، اللہ میری عادتیں بھی اچھی بنا دیجیے۔ جو بندہ اپنے سنورنے کی دعا کرتا ہے، توجہ فرمائیے گا، جو بندہ اپنے سنورنے اور سدھرنے کی دعا کرتا ہے، دراصل وہ اپنے حالات کے سنورنے کی دعا کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جس بچے کی عادتیں اچھی ہوں، جس بچے کا بولنا اچھا ہو، جس بچے کے اخلاق اچھے ہوں، ماں باپ ہمیشہ اس کے اوپر نوازشات کرتے ہیں، اور جو بچہ بگڑا ہوا ہو اکثر اس کو ڈانٹ ڈپٹ پڑتی رہتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی عادتیں اور خصلتیں اچھی ہو جائیں تو جیسے انسان اس کے اوپر مہربان ہو جاتے ہیں، ایسے ہی عادتوں کے اچھے ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت بھی اس بندے پر مہربان ہو جاتے ہیں۔ آخری بات یہ سمجھ لیجئے، جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں، جن کو ہم بزرگان دین کہتے ہیں، جن کو ہم اللہ والا کہتے ہیں، یہ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے اپنی ساری عادتوں کو سنوار لیا ہوتا ہے، انہی کا نام اللہ والا ہوتا ہے۔ اللہ والوں کو غلط طرف دیکھنے کی عادت نہیں ہوتی، جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہوتی، گالیاں دینے کی عادت نہیں ہوتی، دوسروں کا دل دکھانے کی عادت نہیں ہوتی، کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا ساری گندی عادتیں جس بندے سے نکل جائیں، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی عادتوں کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ آج زمانے میں ہر چیز کو اچھا بنایا جا رہا ہے، عمارتوں کو دیکھیں تو ایسی چمکا دی جاتی ہے، لگتا ہے جیسے شیشہ لگا ہوا ہے۔ لکڑی کو دیکھیں تو ایسے چمک رہی ہوتی ہے، لوہے کو دیکھو تو اس کو کتنا خوبصورت بنا دیا گیا۔ ایک ایک چیز کو اچھا بنانے کی دنیا میں محنت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ انسان کے بالوں کو سنوارنے کے لیے کتنے قسم کے جو ہے وہ آئل اور شیمپو بنا دیے گئے۔ اس کو لگانے سے یہ لمبے ہو جاتے ہیں، اس کو لگانے سے ملائم ہو جاتے ہیں، اس کو لگانے سے یہ چمکیلے ہو جاتے ہیں۔ بال جو سب سے گھٹیا چیز ہے انسان کے جسم میں، اس کو سنوارنے کے لیے کارخانے اور فیکٹریاں بن گئی، لیکن انسانوں کی عادتیں بگڑی ہوئی ہیں، ان کو سنوارنے کا کارخانہ اور فیکٹری کہاں ہے؟ اسی کا نام اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو پیری مریدی کے لائن ہے، یہ انسانوں کی عادتوں کو سنوارنے والی محنت کا نام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ یہ بھی بگڑے ہوئے لوگوں نے اس کو بھی بگاڑ دیا۔ خانقاہوں میں جو ہے وہ
تعویذ دھاگے چلنے شروع ہو گئے، دم درود چلنے شروع ہو گئے، جادو جنات کے جو ہے وہ سلسلے شروع ہو گئے، اور باہر لکھا ہوا ہوتا ہے روحانی علاج۔ جھوٹ بولتے ہیں، ارے روحانی علاج کہاں ہوا، یہ تو جسمانی علاج ہے۔ انسان کی روح کا علاج وہ انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، اور انسان کی روح کو بیماری کون سی لگتی ہے؟ انسان کی روح کو بیماری گناہوں کی لگتی ہے۔ تو روحانی علاج کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں گناہوں کا علاج کیا جاتا ہے، حالانکہ وہاں تو گناہوں کا اڈا بنا ہوا ہے۔ تو روحانی علاج کا مطلب یہ ہوتا ہے جب بندہ اپنا روحانی علاج کرتا ہے تو اس کو گناہوں کا مرض اس سے جاتا رہتا ہے، بد نظری کی عادت ختم ہو جاتی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے، غیبت کی عادت ختم ہو جاتی ہے، نمازیں چھوڑنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے، بدکاری اور بے حیائی کے کاموں کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سارے گناہ جہاں چھوٹتے ہیں وہاں روحانی علاج ہوتا ہے۔ تو ہمارے مشائخ جو اللہ کا نام بتا کے لوگوں سے ان کے گناہ چھڑواتے ہیں، دراصل گناہوں کے اور بری عادتیں چھوٹنے کی وجہ سے انسان سنور جاتا ہے، اور انسان کے سنورنے سے حالات سنور جاتے ہیں، حالات کے سنورنے سے سارا زمانہ سنور جاتا ہے۔ تو ایک انسان کے سنورنے پر سارے جہان کا سنورنا منحصر ہے۔ ایک والد نے اپنے بیٹے کو یہ بات سمجھانے کے لیے اس کو ایک کاغذ ٹکڑے کر کے پکڑا دیا اور کہا بیٹا جاؤ اس کو ذرا جوڑ کے لاؤ۔ وہ بچہ تھوڑی دیر کے بعد غور فکر کیا اس نے، لیکن پہلے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کو محسوس ہوا کہ ایک تصویر ہے، تو ان کاغذ کے ٹکڑوں کو اس نے جوڑنا شروع کیا، تو ایک جگہ پہ سر تھا، دوسری جگہ پر اس کا چہرہ تھا اور بازو تھے۔ اب وہ بچہ بڑا ذہین، اس نے کیا کیا کہ کاغذ کے ٹکڑوں کو اس نے ترتیب سے جوڑنا شروع کیا، پیچھے جو انسان کی تصویر تھی اس کے مطابق اس نے جوڑنا شروع کیا۔ تو دوسری طرف اصل میں وہ دنیا کا نقشہ تھا، والد نے اس کو دیا تھا کہ جاؤ اس کو ٹھیک ٹھیک کے جوڑ کے لاؤ کہ پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ لے آیا تو والد نے کیا دیکھا کہ پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک سے بنا ہوا ہے۔ تو بڑا حیران ہوا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنی جلدی میں اس نے پوری دنیا کا نقشہ کیسے ٹھیک جوڑ لیا ہے۔ تو اپنے بیٹے سے پوچھنے لگا بیٹا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ دنیا کا نقشہ یوں ترتیب ٹھیک ہوتی ہے؟ اس نے کہا ابو میں نے کاغذ کے دوسری طرف دیکھا تو وہاں انسان کی تصویر تھی، تو میں نے اس کو صحیح طور سے جوڑنا شروع کیا، جہاں سر تھا، جہاں چہرہ تھا، جہاں اس کا دھڑ تھا، اس کے مطابق میں جوڑتا گیا۔ تو باپ نے اس کو کہا بیٹا اب تمہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ ساری دنیا کا نقشہ تب ٹھیک ہوگا جب انسان ٹھیک ہوگا۔ جب انسان ٹھیک ہوگا تو پھر پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم دل میں جتنے یہاں موجود ہیں، ہم دل میں یہ نیت کریں، یہ تہیہ کریں کہ میں نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، میں نے اپنی بری خصلتوں اور عادتوں کو چھوڑنا ہے، تو انشاءاللہ اور کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے سنورنے میں، ہمارے سدھرنے میں ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان فرما دے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، اللہ کے لیے ہمیں نیک بنا دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ فضیل بن عیاض یہ اولیاء کے بڑے سرداروں میں سے گزرے ہیں، فضیل بن عیاض یہ اولیاء کے سرداروں میں سے گزرے ہیں، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک وقت تھا کہ یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، تو اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، انہوں نے اپنی زندگی کو بدلنے کی محنت شروع کی۔ ایک وقت آیا کہ پھر اللہ نے ان کو اولیاء کی سرداری عطا فرما دی۔ تو اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو بنانے، سنوارنے، سدھارنے کی محنت کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے لیے بھی نیکی کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جس چیز پر محنت کرتا ہے اللہ اسی میں اس کو کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سب دوست اپنی گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں سے پکی سچی دل میں توبہ کرنے کی نیت کر لیں، اور آئندہ اپنے آپ کو سنوارنے اور سدھارنے کی نیت کر لیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ بیج بویا جاتا ہے، لگتا ہے جو کچھ پاس تھا وہ بھی زمین میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے، کچھ بھی نہیں میرے پاس بچا، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر وہ کمپل بنتی ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ دانہ لگتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح آج ہم بیٹھ کے توبہ کریں گے، ہمیں یوں لگے گا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا،
ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ توبہ انشاءاللہ رنگ لائے گی اور ہمیں نیکی کی توفیق ملنا شروع ہو جائے گی۔ پھر پتہ چلے گا کہ واقعی میں نے جو توبہ کی تھی اس کی برکات اور اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ خطبہ سن لیں اور توبہ کے کلمات پڑھے جائیں گے تو سارے دوست ان کلمات کو توبہ کی نیت سے، سچے دل سے، صدق کی نیت کے ساتھ کہ میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، میرے جتنے بھی گناہ ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن اللہ کی رحمت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا سمندر بہت بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے گناہ زمین و آسمان کے خلا کو بھی بھر دیں تو میری رحمتوں کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو مجھ سے معافی مانگے گا میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے معاف کرنے میں کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ خطبہ سن لیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کے پڑھنے سے اب ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے اور آئندہ ہمیں اس توبہ پر استقامت نصیب فرما دے۔ چند ایک اوراد و وظائف ہیں جو بندہ ان کو پابندی کے ساتھ کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور توفیق اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ گویا کہ اس کے لیے نیک بننے کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اعمال کرنے سے نیک بننے کا راستہ آسان ہوتا ہے، اور جیسے جیسے بندہ نیک بنتا ہے ویسے ویسے اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں اور اس کے حالات اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو اعمال بہت ہی قیمتی ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہیرے موتی اکٹھے کر کے بزرگوں نے ہمیں ہماری جھولیوں میں ڈال دیے ہیں، ان کو سنا جائے اور اہتمام کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک ہوتی ہے جو ہے وہ پڑھی سنی ہوئی بات، اور ایک ہوتی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات۔ ہمیں تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا دوست ملتا ہے جو بتاتا ہے کہ میں نے ان اعمال کو کرنا شروع کیا، میری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو گیا، جو نیکیاں میں نہیں کر سکتا تھا اللہ نے وہ بھی میرے اوپر آسان کر دی، جو گناہ میں سمجھتا تھا میں چھوڑ ہی نہیں سکتا اللہ نے وہ بھی چھڑوا دیے۔ تو پہلا عمل ہے استغفار، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پابندی کے ساتھ کرے، کوشش کرے کہ ناغہ نہ ہو۔ 100 دفعہ صبح پڑھے، 100 دفعہ شام کو پڑھے۔ دوسرا عمل ہے درود پاک، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جو بندہ 100 دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 1000 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جس بندے کے اوپر اللہ کی 1000 رحمتیں صبح نازل ہو رہی ہیں، 1000 رحمتیں شام کو نازل ہو رہی ہیں، اس بندے کے حالات نہیں سنوریں گے تو کیا ہوگا؟ تو درود شریف کی ایک تسبیح اہتمام سے صبح پڑھی جائے اور ایک تسبیح شام کو پڑھی جائے، 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے، 1000 درجے اللہ بلند فرما دیں گے۔ تو روزانہ کی بنیاد پر اللہ اس کو ترقی عطا فرماتے چلے جائیں گے۔ تیسرا عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے۔
آج مسلمانوں کے گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہو گئے ہیں. گھر میں 10 لوگ ہیں، کوئی ایک بھی اللہ کا قرآن پڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. تو ہمیں چاہیے کہ معمول بنائیں، ہم خود بھی پڑھیں، اپنے گھر کے بچوں کو، عورتوں کو بھی لگائیں. ہاں، ہمارے گھر میں اہتمام سے اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ سارے گھر کے لوگ مل کے بڑے اہتمام سے بیٹھ کے ٹی وی ضرور دیکھتے ہیں، تو اس میں ناغہ نہیں ہوتا. سارے گھر کے لوگ جو ہے وہ اہتمام سے کرتے ہیں. اگر کسی کو بھول بھی جائے تو دوسرا جو ہے وہ اس کو ذہن سے ادھر ادھر بات نہیں ہوتی. لیکن قرآن شاید پورے گھر میں کوئی ایک بھی نہ پڑھتا ہو. تو ہمیں چاہیے یہ روٹین بنائیں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو زندہ کریں تاکہ جنات اور شیاطین گھروں سے نکلیں. جب جنات شیاطین گھروں میں ہوں گے تو آپس میں نفرتیں ڈالیں گے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہوں گی، آپس میں پریشانیاں جو ہیں وہ کھڑی ہوں گی. تو قرآن پڑھا جائے گا تو یہ ساری منحوس چیزیں وہاں سے دفع ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت نصیب فرما دیں گے. اگلا عمل ہے اللہ سے دوستی کرنے کا ایک عمل ہے. وہ یہ ہے کہ انسان صبح بھی اور شام میں بھی سارے دنیا کے خیالات کو دل سے نکال کے اللہ کا دھیان دل میں جما کے بیٹھ جائے. دل میں یہ نیت کرے کہ اللہ کی رحمتیں میرے دل کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں اور میرے دل سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 اللہ. آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. ایک بندے کا فون آ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں یار میں ابھی آپ کو یاد کر رہا تھا. اچھا، یہ انسان ہے جو مادی چیزوں سے بنا ہوا ہے، دیوار سے پرلی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کو کوئی یاد کرے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے. اس عالم الغیب رب کو کوئی یاد کرے تو ادھر سے جواب نہیں آئے گا، فوراً آئے گا. اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو ہم معمول بنائیں کہ روزانہ 15-20 منٹ بیٹھ کے دنیا جہان کی کوئی چیز ہمیں یاد نہ رہے، بس ہمارے دل میں ایک اللہ کا خیال اور دھیان ہو. 15-20 منٹ یہ آپ کی زندگی کو منور اور روشن کر دیں گے. اور طریقہ اس کا آسان سا ہے کہ آنکھیں بند کر لے اور سر کو یوں جھکا کے بیٹھ جائے اور دل کی دھڑکنوں میں یہ کان لگائے اور یہ سوچے کہ میرے دل کی دھڑکنوں میں سے آواز آ رہی اللہ 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 اللہ، اور میں سن رہا ہوں اس کو. زبان سے کچھ نہیں کہنا، سانس بند کر کے اپنے دل سے اللہ اللہ نکالنے کی کوشش نہیں کرنی، بس خاموشی سے بیٹھے رہیں. دیکھیں پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور آپ کے دل سے اللہ کا نام جاری ہو جائے گا. یہ چند اعمال ہیں اور چلتے پھرتے دھیان اللہ کی طرف رکھیں، سوچوں میں خیالوں میں اپنے رب کو یاد کریں. تو اعمال مختصر سے ہیں، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت اور صبح شام 15-20 منٹ بیٹھ کے اللہ کی طرف دھیان رکھنا، اللہ اللہ سننے کی کوشش کرنا اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دھیان اللہ کی طرف رکھنا. ان کاموں کے کرنے سے انسان کو نیکی والی زندگی نصیب ہوتی ہے، گناہوں سے نجات نصیب ہو جاتی ہے. تو سارے دوست ابھی تھوڑی دیر کے لیے اس دل والی اللہ اللہ کرنے کی مشق کر لیں، پھر دعا ہوتی ہے. آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں اور یہ نیت کریں کہ میرے دل کی دھڑکنوں میں میرے رب کے نام کی صدا بلند ہو رہی ہے. میرا دل میرے رب کو آوازیں دے رہا ہے، اس کے نام کو پکار رہا ہے. میرے دل سے آواز آ رہی اللہ 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 اللہ. گناہوں کی عادت تو چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا.
گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، میرے عیبوں کو چھپا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، تو مالک ہے میرا میں گنہگار تیرا، تو مالک ہے میرا میں گنہگار تیرا، میری ہر ایک لغزش مٹا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے۔ ہم نے ساری زندگی اللہ سے اپنے دل کو خوش کرنے والی دعائیں مانگی ہیں، آج ہم اللہ سے دعا مانگیں، اللہ مجھے ایسی زندگی دے تو خوش ہو جائے، اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق دے کہ تیرا نبی خوش ہو جائے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتے ہیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گنہگار بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے ہیں، اندر سے بڑے گندے ہیں، ہمارے اندر کی گندگیاں دور فرما، دلوں کی ظلمتیں دور فرما، دلوں کی سیاہیاں دور فرما، اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، زندگی کی پچھلی تمام خطائیں لغزشیں معاف فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، آپ کے لیے ہمیں نیک بنا دینا آسان ہے۔ اے اللہ، ہم نے اپنے وجود کو خود نہیں بنایا، اللہ آپ نے محض اپنے فضل سے ہمیں ایک بہترین وجود عطا فرمایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے سمجھنے کے لیے دماغ دیا، بولنے کے لیے آپ نے زبان دی، اللہ پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے آپ نے ہمیں پاؤں دیے۔ آپ کتنے پیارے ہیں، آپ نے ہماری زندگی میں ہمارے کام آنے والے تمام اعضاء ہمیں عطا فرما دیے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی پسند والے تمام اعمال کی بھی توفیق دے دیجئے۔ میرے مولا، جن اعمال سے تیری رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تیری برکتیں نازل ہوتی ہیں، تیری رضا نازل ہوتی ہے، اللہ ہمیں ان اعمال کے کرنے کا شوق نصیب فرما۔ میرے مولا، آپ کے بندے گرمی کے موسم میں اس امید سے یہاں تیرے دروازے پہ بیٹھے رہے، شاید ہماری بخشش ہو جائے، شاید اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ سب اسی امید سے آئے تھے، اللہ سب کو پتہ تھا یہاں دنیا نہیں تقسیم کی جائے گی، یہاں دنیا کے عہدے اور دنیا کی جائیدادیں تقسیم نہیں ہوں گی، وہ اس امید سے بیٹھے تھے شاید رب راضی ہو جائے گا، شاید گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، شاید ہماری بگڑیاں بن جائیں گی۔ اے میرے مولا، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہم سب کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیجئے، گناہوں سے بچنے کی ہمت توفیق دے دیجئے۔ میرے اللہ، جتنے بھی حضرات موجود ہیں سب کے دلوں کی نیک تمنائیں پوری فرما، سب کے نیک جذبات قبول فرما، اللہ سب کی وہ نیک خواہشات کو پورا فرما، اللہ ہر قسم کی برائی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ برا دیکھنے سے محفوظ فرما، برا سننے سے محفوظ فرما، برا بولنے سے محفوظ فرما، برے راستے پہ چلنے سے ہماری حفاظت فرما، اللہ برے لوگوں سے محفوظ فرما، بری محفلوں سے محفوظ فرما، اللہ برے پڑوس سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے اعمال سے محفوظ فرما، اللہ برے انجام سے محفوظ فرما، بری زندگی سے محفوظ فرما، اور اللہ ہمیں بری موت سے محفوظ فرما۔ اے کریم
کریم آقا ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ ہمارے مانگے بغیر، ہمارے کہے بغیر آپ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا کہ آپ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دیا۔ اللہ ہمیں اب ان کی امت سے نکال نہ دینا، ہمیں محروم نہ کر دینا۔ قیامت کے دن ہمیں ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونا نصیب فرما دینا، ان کی شفاعت نصیب کر دینا، ان کے حوض کوثر کے جام نصیب کر دینا، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دینا۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں بھی نیک بنا، ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا، ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی نیک بنا۔ میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، گھروں میں ناچاکیاں ہیں الفتیں محبتیں عطا فرما، اتفاق اور اتحاد عطا فرما، گھروں کا سکون عطا فرما، گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کے دکھوں اور غموں سے محفوظ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ تمام دوستوں کا یہاں بیٹھنا کہنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ہمارے اٹھنے سے پہلے اللہ ہمارے لیے اپنی رضا کا فیصلہ فرما، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما۔ اللہ تو اگر ہمیں معاف کر دے گا میرے مولا ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری دنیا سنور جائے گی، ہماری آخرت بن جائے گی۔ میرے اللہ راضی ہو جائیے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔